چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ کہ افطار کے وقت میں بہت لوگوں کی بڑی بڑی دعائیں ہیں اور وہ لوگ وہ دعائیں پڑھتے ہیں. ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کریں، اور پھر افطار میں ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لوگ دعا اس میں پڑھیں. لوگوں کی بہت ساری اپنی دعائیں ہوتی ہیں اور یعنی لوگ یہ دعائیں ثابت نہیں. اللہم انی لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت فتقبل منی، تو یہ ثابت نہیں ہے. کسی صحیح حدیث سے معتبر حدیث میں یہ دعا نہیں آئی ہے. ویسے بھی اس میں بے جگہ ہو جائے گی. تو بسم اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ ایک حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دعا ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ یوں کہتے، یعنی یہ دعا پڑھتے. کیا دعا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے. یہاں پر آپ کو دا اور کاف دکھائی دے گا. تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ پانی پی لیا آدمی نے، کھا لیا کچھ، اس کے بعد آدمی دعا پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ سے افطار شروع کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح آپ نے کلپ میں سنا کہ جو عوام میں جو مشہور ہے دعا افطار میں اصل میں جو ہے وہ دعا جو ہے افطار کے بعد میں پڑھنا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ افطار سے پہلے پڑھتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ایک الگ کلپ بنائیں گے کہ جو ہے وہ افطار کے بعد میں ہی پڑھنا چاہیے. اگر کسی کو ضرورت ہو تو جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب العروس المختار فی زمن دعوت الافطار کے نام سے جو ہے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا اگر جو ہے آپ لوگ اگر ملاحظہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر جو ہے ہم بھی اگر ایک کلپ اگر ڈالیں گے کہ افطار کے بعد میں جو ہے وہ دعا اگر پڑھی جانی چاہیے. یعنی جو بھی دعا، اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ دعا جو ہے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو ہے ان لوگوں کا اعتراض ہے. پہلے ہم لوگوں کا مسلک کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے، یہ واضح کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ان کا جو اگر اعتراض ہے اس کا جواب بھی اگر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اگر دیتا ہوں. کہ ہم لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ جو بھی دعا حدیثوں سے ثابت جو بھی دعا ہو، اس دعا کو جو ہے آپ اگر پڑھ سکتے ہیں افطار کے بعد میں. جو بھی آپ کو دعا یاد ہو وہ دعا کو اگر پڑھ سکتے ہیں. اللہم لک صمت کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ دعا بھی آپ لوگ اگر پڑھ سکتے ہیں. تو کون سی بھی دعا جو آپ کو یاد ہو وہ اگر پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جو عوام میں جو مشہور ہے دعا اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت کی جو دعا ہے، یہ دعا حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. یہ منمانی لوگوں کی اگر ایجاد کرتا اگر جو ہے ایک دعا ہے، یہ بدعت ہے. اس طرح کی باتیں اگر یہ لوگ اگر اپنی کلپوں میں کر کے جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اگر دیکھیں گے کہ حدیث سے اگر جو ہے کیا ثابت ہوتا ہے. اب یہ اگر جو ہے یہ حدیث پیش کر کے ابو داؤد شریف میں نقل کی گئی ہے، یعنی کیا دعا پڑھنا ہے جو ہے وہ اگر کہتے ہیں ذهب الظمأ کی دعا پڑھ کر جو ہے پڑھنا، یہ اگر ثابت ہے بلکہ اگر یہ اگر کہتے ہیں، اور یہ ابو داؤد میں نقل کی گئی ہے حدیث بلکہ اگر کہتے ہیں. جو جس ابو داؤد میں اگر جو ہے یہ حدیث کو اگر وہ بتاتے ہیں، اسی ابو داؤد کی پہلی حدیث میں اگر جو ہے یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت ابی زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صام ثم افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. دیکھیے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت کی جو دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کی دعا جو ہے اس کے پہلے ہی حدیث میں اگر آئی ہے، امام ابو داؤد اگر نقل کیے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، اور اگر جو ہے یہ بدعت ہے، اور اگر جو ہے لوگوں کی ایجاد کردہ دعائیں ہیں بلکہ جو ہے اگر کہتے ہیں. ابھی زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اگر ثابت ہے.
اب اس کے بعد کی دوسرے الفاظ اب یہ کہیں گے کہ جو ہے صرف اللہم لک سمت و علی رزقک کا افطرت فقط حدیثوں میں ہے، اور دوسرے الفاظ اگر حدیثوں سے نہیں ہے، یہ منمانی اگر جو ہے ایجاد کر دیے ہیں، مگر جو ہے لوگوں کا اگر کہنا ہے. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان علی انہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی اذا كنت صائما، اے علی جب تم روزے کی حالت میں ہو، فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، فقل بعد الافطار کا، تم اپنے افطار کے بعد میں پڑھو. دیکھیے اس حدیث سے بھی جو ہے اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے کہ افطار کے بعد میں دعا پڑھی جانی چاہیے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے جو ہے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فقل بعد افطار کا، تم کہو افطار کے بعد میں کیا کہو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مسند زید بن علی میں اگر روایت کی گئی ہے کہ اس میں اگر یہ الفاظ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اضافہ فرماتے ہیں کہ فتقبلہ منا، یعنی ہم لوگ جو فتقبل منی جو کہتے ہیں وہ لفظ بھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے جو ہے ثابت اگر ہو گیا. تو جو میں حدیث اگر پہلے جو اگر بیان کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مسند حارث میں یعنی امام حیثمی کی کتاب میں جو ہے 460 پر 9 حدیث نمبر جو ہے نقل کی گئی ہے. تو جو کچھ بھی اہل سنت والجماعت دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ حدیثوں کی روشنی سے اگر کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا اگر موقف ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم کو پتا چلا کہ جو دعا عوام میں مشہور ہے اللہم لک صمت و بک آمنت کی جو دعا مشہور ہے، یہ دعا حدیثوں سے ثابت ہے. اور ہم لوگوں کا موقف ہے کہ جو ہے کوئی بھی دعا اگر پڑھ سکتے ہیں. ہم لوگ یہ جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا یہ بدعت ہے، اس لیے جو ہے اس کا اگر جواب دیے ہیں کہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.